غبار آلودہ ہیں عداوت سے نہ دیکھ ان کو، غبار آلودہ ہیں حقیرت سے نہ دیکھ ان کو، سلطنت ان کے در سے بنائی اور ٹھکرائی جاتی ہے، سلطنت ان کے در سے بنائی اور ٹھکرائی جاتی ہے۔ قسمت تو سمجھتا ہے جس کو اے بد نصیب، قسمت تو سمجھتا ہے جس کو اے بد نصیب، قسمت بھی تو ان کے در سے بنائی جاتی ہے، قسمت بھی تو ان کے در سے بنائی جاتی ہے۔ وہ زندگی و موت کا فیصلہ بھی آخر، وہ زندگی و موت کا فیصلہ بھی آخر، یہ سزا بھی تو اسی در سے سنائی جاتی ہے، یہ سزا بھی تو اسی در سے سنائی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک بھکاری کی طرح مانگتا ہوا ایک مسجد کے دروازے پہ جاتا ہے، دستک دیتا ہے۔ ایک محلہ پورا گزر جاتا ہے، اس بھکاری کو کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں دیتا ہے، آخر جا کے جو ہے وہ دم توڑ دیتا ہے، وہ دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ جب اس کو کھانے کا سہارا نہیں ملتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کی جو ہے دنیا سے رخصتی ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب جو ہے اس بندہ جو ہے وہ دنیا سے گزر جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو جو ہے لوگوں نے، محلے والوں نے، قوم والوں نے سوچا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بھی ایک انسان ہے، چلو اس کے چندہ کر کے جو ہے پیسے اکٹھے کر کے جو ہے مال و زر اکٹھا کر کے اس کا کفن خرید لیا جائے اور اس کو تدفین کر دیا جائے، اس کو جو ہے کفن پہنایا جائے اور اس کا جنازہ ادا کر کے اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ جب مسجد سے اعلان ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ ایک جنازہ ہے اور اس کے لیے کفن کی ضرورت ہے، لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا، پیسے اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے اس کے لیے کفن لایا، کفن لانے کے بعد اس کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد اس بندے کا جنازہ ادا کیا گیا، اور جب مسجد سے کفن پہنا کے اور جب جنازہ ادا کر کے اور دفن کر دیا گیا، دفن کرنے کے بعد جب دوسری صبح ہوتی ہے اور وہ کفن جہاں پہ جنازہ ادا کیا گیا اس مسجد کے اندر سے ملتا ہے اور مسجد کے محراب کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہاں پہ رکھا ہوا پایا جاتا ہے اس پہ ایک عبارت لکھی ہوتی ہے، اس عبارت کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ تم میرا محبوب بندہ، میرا محبوب بندہ تمہارے سے ایک ٹکڑا روزی کا مانگتے مانگتے دنیا سے چلا گیا ہے، اب یہ لو، یہ تمہارا کفن بھی اسے ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اگر اس کو جو ہے یہ بغیر بھوک کے بھی میرے پاس آ سکتا ہے، یہ بھوک لے کے بھی میرے پاس آ سکتا ہے اور اس کو کفن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کفن کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو، یہ آپ اپنے جو ہے اپنے کفن کا ٹکڑا واپس لے لو۔ یہ عبارت اس پہ جب لکھی ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کا برگزیدہ ولی تھا جس کو ہم نے ٹکرایا، ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے وہ ترستا رہا، آخر وہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی مجھے پکارتا ہے، جو کوئی میرا ہو جاتا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں اس کی جو ہے نزدیک 10 قدم سے زیادہ بڑھ جاتا ہوں، اور اگر کوئی میری جانب اپنا رخ کرتا ہے اور میں پوری نظر اس پہ ڈال دیتا ہوں، اگر کوئی جہان کے اندر مجھے ایک بار پکارتا ہے اور میں اسے 10 بار پکارتا ہوں، حتیٰ کہ اگر میرا پکارنے والا مجھ سے مانگتا ہے، ایک بار مانگتا ہے اور میں اپنے رحمت کے دروازوں کو 70 بار پکارتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جو ہی غفور الرحیم ہے، وہی جو ہے قادر المطلق ہے، وہی ہر شے پہ قادر ہے۔ اور کون کہتا ہے کہ آگ جہنم کی بجھائی نہیں جاتی، کون کہتا ہے آگ جہنم کی بجھائی نہیں جاتی، جس دل میں ہو بسائے نام محمد اس دل کو آگ لگائی ہی نہیں جاتی، اس دل کو آگ لگائی ہی نہیں جاتی۔ کس صف پہ ہماری نظر ہوگی قیامت میں، کس صف پہ نظر ہوگی ہماری قیامت میں، نہ جانے ہم کس صف سے اٹھائے جائیں گے،
نہ جانے ہم کس صف سے اٹھائے جائیں گے۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ کے سامنے تقوی، اللہ کے سامنے چھپ کے جو ہے اس کے نزدیک بڑھنا، اور جب اس کے نزدیک انسان چھپ کے بڑھ جاتا ہے، جب اس کے نزدیک جو ہے اپنے دل کو لے کے چلا جاتا ہے، اس کے در پہ گر جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی سجدے کو، اس کی پیشانی کو صرف جھکے ہوئے لوگوں کے سامنے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ عرش پہ قبول کیا جاتا ہے۔ وہ عرش پہ جو ہے وہ ایسے قبول ہوتا ہے کہ جیسے وہ قیامت تک کے لیے سجدے میں ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادتوں، ریاضتوں کو ظاہر اور پوشیدہ سب قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان